ہر مجلس کا عنوان جو ہے اور بھی بہت سی اللہ کے احکامات اور اللہ کی خوبصورت آیات ہیں، لیکن اللہ جانے کیوں ممبر پہ بیٹھ کے دل کرتا ہے اس بل کے پاس ہونے کے بعد کہ اپنی ہر مجلس کا آغاز آیہ تطہیر سے کیا جائے۔ اور اسی لیے آج کی مجلس کا عنوان بھی آیہ تطہیر کو اس لیے قرار دیا ہے کہ تم نے آج ایک بل پاس کیا ہے اور اس بل کے اندر جتنی نجاستیں ہیں ان کو مقدس ثابت کرنے کی تم کوشش کر رہے ہو۔ ہم تو ہر کسی کا احترام کرتے ہیں، ہم تو مکتب کی بات مانتے ہیں نا، کسی کی انفرادی بات کیا ہوتی ہے؟ ایک فرد واحد ہے جو مرضی کہتا پھرے۔ جب کسی مکتب کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو مکتب کے علماء کے پاس آنا پڑے گا، اور مکتب کے علماء کیا کہتے ہیں، ہمارا مکتب کیا کہتا ہے، ہمارا فتویٰ کیا ہے۔ ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ اہل سنت برادران ہمارے بھائی نہیں ہیں بلکہ ہماری جانیں ہیں، ہماری روح ہیں، وہ ہم نے مل کے زندہ رہنا ہے۔ اور فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے اس کے ساتھ کہ کسی کے مقدسات کے بارے میں کوئی بھی اہانت آمیز ایک لفظ کہنا حرام ہے۔ جب ہمارا یہ فتویٰ ہے تو پھر تم کو بل لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تمہیں ان مقدسات کے بارے میں خطرہ کیا ہے؟ یہ بل تم نہ اصحاب کی عظمت کے لیے لائے ہو، نہ تم اہل بیت اطہار کی عظمت کے لیے لائے ہو، بلکہ تم تاریخ کے ان کرداروں کو صحابیت کا لباس پہنا کر مسلمانوں کی صفوں میں وہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو۔ تم تو آج مقدسات بتا رہے ہو۔ ہم نے آیہ تطہیر کو عنوان اس لیے قرار دیا ہے کہ ایک بل آج تم نے پاس کیا ہے، کروڑوں کی آبادی ہے پاکستان کی، اور 25 لوگ جو ہیں اس بل کے اوپر دستخط کر کے اس کو قانون بنا رہے ہیں۔ اس ملک کا کوئی ولی وارث ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی ذات نے تم آج بل پاس کیا، اللہ نے 1400 سال پہلے ایک بل پاس کیا، اور اس بل کے اندر اللہ نے مقدسات کا اعلان فرما دیا اور اپنے نبی سے کہا کہ اے میرے محبوب، ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنی امت کو یہ بات سنا دو کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علماء متوجہ ہیں پاکستان کے اندر شیعہ اور سنی کی جس جنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ اپنی دانش مندی کے ساتھ پورے وقار کے ساتھ ان کے ان ارادوں کو، ان کی اس خواہش کو کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اہل سنت اور اہل تشیع اسلام کے دو بازو ہیں، اور انشاءاللہ دونوں بازو جو ہیں وہ دشمن کے خلاف مل کے جنگ لڑیں گے اور دشمنان اسلام کے ارادوں کو نیست و نابود کریں گے۔ اللہ کی ذات پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے، اور کائنات کا خالق ہم سب کو اپنے واجبات اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ میرے بچوں نے یہ ایک سوال کیا، یہاں میں آیا تو کہ آپ اس مجلس میں ہی جواب دے دیجئے گا کہ ہم ان معاملات کے اندر وقت کے امام کی نصرت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وقت کے امام کی نصرت، پہلی بات تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ عرض کروں کہ وقت کے امام کی نصرت ہر وقت ہمارے شامل حال رہتی ہے۔ اگر وقت کے امام کی نصرت نہ ہو تو زمانے کی جتنی غلاظتیں ہیں، جتنی آلودگیاں ہیں، ابھی تک ہم اس کا شکار ہو چکے ہوتے۔ یہ وقت کے امام کی برکت ہے، اس روئے زمین کو زندہ رکھا ہوا ہے اور قائم محور کے اوپر یہ اپنا چکر مکمل کر رہی ہے اور چل رہی ہے۔ یہ اس ہادی کی برکت ہے اور اس کی مدد حاصل ہے ہمیں۔ البتہ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم ایک صلوات ہدیہ فرمائیے اور آل محمد کی بارگاہ میں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ وقت کے امام ہماری مدد فرمائیں تو اس کے لیے اپنے اعمال کے اندر
خلوص پیدا کرنا پڑے گا، اپنے عمل کو، اپنی خدمت کو بے لوث کرنا پڑے گا۔ یہ خواہش دل سے نکالنی پڑے گی کہ میں نے مجلس کروائی ہے تو اس میں واہ واہ ہو جانی چاہیے کہ شیخ صاحب نے مجلس کروائی اپنے گھر میں، کیا بات ہے، کمال ہو گیا۔ نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہر نمازی جو ہے باہر نکل کے کہے کہ یہ بڑا پکا نمازی ہے۔ ان باتوں سے اپنی جان چھڑانی پڑے گی۔ پھر امام کے وقت جو ہیں جب بے لوث ہو جائیں گے تو پھر وہ ہماری نصرت کے لیے خود آئیں گے، پھر ان کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بزرگ عالم ہیں